رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کو نم، خاطر خود را تسلی می دہم، کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ محبت ایک عنوان ہی ایسا ہے جب کسی کے لبوں پہ لفظ محبت آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے۔ محبت ایک داعیہ ہے جو کسی کے لیے بے تابیاں پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے۔ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، پھر کسی کا انتظار بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوں گے، پھر آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، پھر ملنے کی طلب بھی جاگے گی، پھر تگ و تاس بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی، وصل اور ہجر کے لمحے بھی ہوں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہو تو اس میں محبت نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور کوئی دل بر نہ ہو۔ تو جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو پھر کسی کی تانگ تو ہوگی، پھر انتظار تو ہوگا، پھر کسی کے ملنے کی آس تو ہوگی، پھر رت جگے تو ہوں گے۔ اور اس دل کا یہی زیور ہے، یہی دل کا حسن ہے، یہ بے تابیاں ہی اس دل کا جمال ہے۔ اقبال نے کہا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ ایک عجیب کائنات ہے، ہر شے ٹوٹ جائے تو بے وزن ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ شیشہ آپ گنا کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو توڑ دیا جائے، چور چور ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن جتنا زیادہ دل ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے اتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اب کسی سے ہم محبت کرنے پہ مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں دل رکھا ہوا ہے۔ جب دل ہے تو پھر دل بر کی بھی تلاش ہوگی۔ اب کسی سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی سے محبت کیوں کی جاتی؟ عمومی طور پہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے، تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تھا، تو اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کو تعین نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا۔ اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو غارِ سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں۔ جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں۔
تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیروز سے، دنیا کے دانشوروں سے، بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر اس سے محبت کیجئے، بالغ العلا بکمالہ، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی، عقل انسانی بھی وہاں پہ بس ہے۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے محبوب کے کمال عظمتوں کو دیکھو، یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حضور اوپر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، عالی مرتبت علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے، میری روح زنگ آلود ہو تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں۔ روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو روحوں کی پرواز ممکن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، میری روح نے اتنی پرواز کی۔ آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں۔ نہ سفر بشرط محال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کہا میں تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو پھر آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا، اسے تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا۔ یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے، لیکن منو ٹانوں کا حساب تو نہیں آ سکتا۔ عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں، آپ مجھے تول لیں، اور جو نبیوں کا بھی امام ہو۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا۔ اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا۔ لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں، ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں۔ یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا۔ سیاسی لوگوں سے، افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ فرمائیں گے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اچھا، کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ عمومی طور پہ دنیا پہ سب سے بڑا داعیہ محبت کا یہی ہے، کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، کسی کو کسی کے لب پیارے لگے، کسی کو کسی کی زلف دراز اچھی لگی، قدِ رانا پہ جان وار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا، کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ چلو یہی داعیہ مان لیتے ہیں، تو پھر زمانے میں لاؤ نہ اس حسین جیسا، کشفت تو جا بے جمال ہی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ 2000 میں خاکے 2006 میں خاکے تراشے گئے تو میں نے گلی گلی جا کے کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا۔ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو ثانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں تھا۔ ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں تھا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوکنے والے کا اپنا منہ میلا ہوگا، چاند کی کرنیں کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی۔ ہیرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، تو پھر آؤ اس محبوب کے حسن کو دیکھو۔ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فائزہ ہو احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ امام زرقانی نے اتنا خوبصورت واقعہ لکھا حضور کے جمال کا کہ روحوں تک جو ہے وہ قرار پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، ایک قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے، تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ علماء سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح آپ کے ہاں اچھے ماڈلز کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں گاڑی تو فلاں گاڑی ہے، تو ان کے زمانے میں سرخ رنگ کا اونٹ تو ایک نشان تھا عزت کا۔ تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو آیا پسند، تو قافلے والوں سے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے کہا جی جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ کہا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو آیا تھا سیر کے لیے، اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا، اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں۔ حضور نے اونٹ پکڑا، چل دیے، جب تک حضور جاتے دکھائی دیتے رہے وہ دیکھتے رہے، اور جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار تم جانتے ہو اسے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب ادھار دیا جائے یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ چیز کوئی گروی رکھتا ہے۔ کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا، تم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں ہے؟ یار کسی نے پتہ پوچھ لیا ہوتا، اس نے شے گروی کوئی نہیں رکھی، کوئی ضامن بھی نہیں دیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، میں تو وہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا،
اذا داہے کا قادا یتلالا فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہا. چوتھا بولا میں تو اس کی آنکھوں کے ساغر میں ڈوب گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی یہ جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے کہا ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا زامنۃ لسامان جمالکم لا یقدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا, میں ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضامن کیسے ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے. قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا کہ ہم حاضر ہیں. کہا یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے, ہمیں تو لگتا ہے خود بک گئے ہیں, ہمیں اس پیارے کا ڈیرا بتاؤ. کہا وہ کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں وہی پیارے کا ڈیرا ہے. اس وفد کا نام تھا وفد طارق. امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر حضور سے پیار کرے. اللہ اکبر. جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی سے ہم الفت کا ربط قائم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. یہ محبت کی علامت. باتوں باتوں میں چھیڑ دیتا ہے کیونکہ محبت متقاضی ہے اس بات کی کہ ذکر حبیب کا تکرار ہو. رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا محبوب کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو قرار دے رہا ہوں. تو محبوب کے ذکر کا تکرار دل کی تسکین کا سامان ہے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یہ محفل میلاد یہ محبت کے اظہار کا سلیقہ ہے. یہ حضور کے ذکر کرنے کا بہانہ ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے, محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کا نہ عیب دیکھ سکتا ہے نہ عیب سن سکتا ہے. یہ علامت ہے محبت. عیب ہو بھی تو اسے نظر نہیں آتا, اور جس میں ہو ہی نہ خلقت مبرأ من کل عیب. محب کو تو محبوب نظر بھی نہیں آتا اگر ہو واقعتا نفس الامر میں موجود بھی ہو, لیکن محب محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا. حبو کا شایا یومی و یسم. رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی. گفت خامش جو تو مجنو نیستی. لیلا کو بلایا, تیرے حسن کا شہرہ ہے, تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے. نام تو کیس تھا نا, لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی, نام بھی مٹ گیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. نام مٹ گیا, تشخص مٹ گیا, لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں. شہزادہ تھا, تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے. کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟
از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تھوڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں۔ تو جو لیلا نے جواب دیا وہ 2 لفظ تھا، سن لیجیے، گفت خامش۔ لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے۔ دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا، کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا۔ رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی، کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری پا دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے، لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں۔ یہی خار پھول، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا، محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی۔ یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے۔ کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں میں ساتھ تھا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا، کہا بلاؤ اسے۔ بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ سنو فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، اپنے طرز زندگی کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی معاشرت کو دیکھوں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا۔ 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو یاد آ گیا اوہ یہ تو میرے سے وعدہ تھا۔ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا۔ اللہ اکبر۔ قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے ہیں۔
اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا، اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے اور میں بچے کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا، یہ عاشق رسول ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند تیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان از درود خود میالہ نام او۔ کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اقتدار کی ایک کرسی ہے، 2 چاہنے والے، الیکشن ہو گیا، چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کئی، ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے نا۔ یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے، اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بدہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جڑے۔ یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں، اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں۔ حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا۔ میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ، محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں۔ یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں۔ اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے۔ تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست۔ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے۔ میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، دارالسلام کا نام سنا تھا، یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی، سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی، مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت۔ میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں، یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی۔ اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔
وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے۔ ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا۔ یہ بندہ نواز عشق ہے۔ اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے۔ میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں۔ کل شیخو پورے تھا، پھر آج دھوبی گھاٹ، تو اب آپ کے پاس کل اگلی منزل وہ کبھی کیا کسی نے کہا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں۔ تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فضول تر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑے ہوں گے، میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں۔ کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے، وہ لکھنے والے کے، اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں، کئی رلا دیتے ہیں، کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لفظ سل جاتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے۔ تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے، محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے۔ تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے، بلکہ تمہارے لیے قرار جہاں ہے، تمہارے لیے تسکین جہاں ہے، ان کا نام اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما۔ تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لیے عزت کا سبب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں، بلکہ یہ وہ محبت ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیاح ہے نا۔ تو یہ ناز ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے۔ تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کا ایک تقاضا، میری بات اپنے اختتام کو پہنچے، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے، اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے، اس فکر کے ابلاغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں، تو ان کا لایا ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے۔ ہمارے طرز زندگی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہاں کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی خاطر لگائیں اور شب و روز ایک کر کے رکھ دیا۔ آج اصحاب رسول کی قبریں پوری دنیا کے اوپر ہمیں ملتی ہیں۔ یار مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، تو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ اور اس ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کے کوئی کہاں جا کے دفن ہوا، کسی نے کہاں چاند وار دی؟ اصل بات یہ ہے کہ محبوب کا مشن عزیز ہوتا ہے، محبوب کی فکر عزیز ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں میرا مزار نہ پہنچ۔ تو جب ان کے ہوئے ہو تو پھر اپنی زندگی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا نام لیا، اس تابی کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جس کا ذکر اقبال نے کیا، کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے آگے بڑھا، اور چلتے چلتے دلدل آ گئی تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो आज मैं और आप उन जज्बों से सरशार होंगे, लेकिन वही बात जो मैं अर्ज कर चुका, उसका आगाज हमारी अपनी जात से होगा। हमारा अमल गवाही देगा, हमारा रवैया गवाही देगा, हमारा तर्ज जिंदगी गवाही देगा। हम दूसरों को मुसलमान करने के लिए बेचैन हैं, जरा 2 लम्हों के लिए अपने अंदर भी उतर के देखो, ये पापी भी सीधा हुआ है कि नहीं हुआ, इस मन के अंदर भी रोशनी हुई है कि नहीं हुई। मैं तो मीलाद के मौसम में गली गली कहता रहा, तुम्हें मुबारक को तुमने झंडियां लगाई, मुझे अच्छा लगा तुमने घरों की छतों पे चरागन किया, लेकिन कोई झाड़ू लेके दिल नगर में भी आना, कहीं दिल की गलियां अंधेर नगर न रह जाए, कोई दिया कोई मोहब्बत का चराग दिल में भी रोशन करना। अगर दिल की दुनिया आबाद हो गई तो पूरी कायनात रोशन हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, सुनते हो, गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। हजरत नबी रहमत की मजलिस लगी थी, हुजूम में आशिका था। तो एक दिन हुजूर ने फरमाया, जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो। कहते हमने देखा एक बूढ़ा शख्स हाथ में जूता पकड़ा है बाएं हाथ में, और ताजा आसार वुजू उसकी दाढ़ी पर नमाया है, तो वो मस्जिद में दाखिल हुआ। खैर अगला दिन हुआ तो फिर कहा, अगर किसी को जन्नती देखने का शौक है तो दरवाजे पे देखो। हमने कहा देखिए आज कौन खुश नसीब आता है। तो वही बुजुर्ग दोबारा आए, बाएं हाथ में जूता पकड़ा है और आसार वुजू चेहरे पे हवैदा है। तीसरा दिन आया तो फिर कहा, जन्नती देखने का शौक है तो दरवाजे पे नजरें रखो। हमने देखा तो वही बुजुर्ग उसी हालत में आए। मजलिस खत्म हुई तो मैं उन बुजुर्गों के पीछे चल पड़ा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं जब पीछे चला तो उन्होंने कहा, कैसे मेरे पीछे आ रहे हो? मैंने कहा, अब्बा जी से कोई शक्कर रंजी सी हो गई है, लड़ाई सी हो गई है, तो मैं 3 दिन आपके पास गुजारना चाहता हूं, तो मुझे आप रख लेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। कहते मेरी आरज़ू थी कि मैं देखूं कि ये अमल कौन से करता है। हुजूर ने फरमाया, जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो। 3 दिन यही आता रहा। कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं साथ चला गया। रात जब सोए तो मैंने चादर ओढ़ ली और मैं इस ताक में था कि देखूं कि ये अमल कौन से करता है। लेकिन वो सारी रात सोया रहा। इतना था, जब करवट बदलता था तो रब के नाम लेता था। उसके अलावा सुबह उठे, मैं भी उठा, नमाज फजर अदा हुई, नाश्ता किया, खेतों में चले गए, बाग में पानी किया, गोडी की जो भी मामूलात थे, जोहर पड़ी, मगरिब इशा, रात हुई तो फिर सो गए। मैंने सोचा कल मेरी वजह से हो सकता है मामूलात तरक किए हों, लेकिन मामूलात का आदी शख्स रोज मामूलात तरक नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि आज क्या माजरा होता है। मैं सो गया बज़ाहिर, लेकिन जाग रहा था, लेकिन वो सारी रात सोया रहा। सिर्फ करवट बदले तो रब का नाम ले। कहा खैर वो वक्त दिन भी गुजरा। तीसरा दिन गुजरा तो जब 3 दिन बीत गए, सुबह नाश्ता हुआ तो मैंने कहा कि मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई मेरा उलझाव नहीं हुआ था। मैंने हुजूर से सुना किसी ने जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो। 3 दिन आप ही बाबा जी आते रहे, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। 3 रातें और 3 दिन मैंने आपके साथ गुजारे। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि ए इब्ने उमर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने तुम्हारी वजह से कोई अमल छुपाया हो। मेरे वही मामूलात है जो तुमने 3 दिन में देखे। कोई अलग सा अमल ऐसा नहीं था जो तुमसे मैं छुपा लिया हो, लेकिन एक मेरा अमल तुम ना देख पाए, और वो अगर तुम और भी दिन मेरे साथ गुजारते तो ना देख पाते। तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा कि वो अमल कौन सा है? तो वो फरमाने लगे, तुमने मेहनत की, 3 दिन रहे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो उस बुजुर्ग ने ऐसे सीने पे हाथ रखा, दिल वाली जगह पे, कहा ए इब्ने उमर, ये जो सीने में रखा हुआ दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। तो इसमें किसी मोमिन के लिए नफरत नहीं रखी है, बुग़्ज़ नहीं रखा है। तो आज मैं और आप जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हैं तो इस अंदर की दुनिया को साफ कीजिए, और जब इसमें झाड़ू देंगे और इसकी सफाई करेंगे तो फिर महबूब के जलवे आपको यहाँ दिखाई देंगे। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ा के नए आने वाले बयान आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।